شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس نمبر 5 دیکھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ دوسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ اور سورہ کوثر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تو ہماری سورہ کوثر تھی جو الحمدللہ مکمل ہوئی۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ پہلا کلمہ آپ سب نے اپنا تصحیح کر لی ہوگی۔ آج ہم دوسرا کلمہ دیکھیں گے۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت معنی گواہی۔ اشہد اللہ الہ، یہاں ہم اکثر غلطی کر دیتے ہیں، اشہد ان لا پڑھتے ہیں، تو یہاں جو ان لکھا ہوا ہے وہ صرف لکھنے کے لیے آئے گا، پڑھنے میں صرف اللہ آئے گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس کا ترجمہ بھی بہت آسان ہے۔ پہلے کلمے میں ترجمہ تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ صرف 2 الفاظ کا اضافہ ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کے پاس جو بھی نماز کی کتاب ہو اس کتاب کے اندر دیکھ کر اپنے کلمے کی تصحیح کر لیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں۔ یہ 2 کلمے یاد کرنا ترجمے کے ساتھ لازمی اور ضروری ہے۔ ویسے تو 6 کلمے ہیں، لیکن 6 کلمے ہم مکمل اگر نہ بھی کر سکیں تو کم سے کم ہمارے 2 کلمے یہ جو ہیں ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد ہونے چاہیے۔ آج ہم انشاءاللہ پانی پینے کا سنت طریقہ دیکھیں گے۔ پانی پینے کا طریقہ یوں تو ہم سب کو ہی معلوم ہے، اگر آپ پانی اپنے طریقے سے بھی پئیں گے تو پیاس آپ کی بجھ جائے گی، کیونکہ اصل مقصد ہے پیاس بجھانا، جو عام انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک مومن اور مسلمان بندہ ہوتا ہے، عاشق رسول ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی زندگی کے ہر عمل میں اپنے نبی کے طریقے کو فالو کرتا ہے۔ اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کو ایک سنت کی ادا پر 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی آپ کی اولاد سے محبت کرے تو وہ آپ کو خود بخود پیارا لگنے لگتا ہے۔ کوئی آپ کے بچے کو پیار کرتا ہے تو ایک دم آپ کے دل میں اس کے لیے ایک نرم رویہ پیدا ہو جاتا ہے، سافٹ کارنر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے، اتنی چاہت ہے، اتنی الفت ہے، اللہ اپنے محبوب کی ایک ادا کو ایسا پسند کرتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ جو میرے نبی کی ادا کو اپنائے گا، جو میرے نبی کے طریقے پہ چلے گا، میں اس کو ایک طریقہ ادا کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب دوں گا۔ مثال کے طور پر پانی پینے کی سنتیں 6 ہیں، تو 600 شہیدوں کا ثواب ہمیں انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ 6 سنتیں یہ ہیں
یہ میں آپ کو اس لیے ترتیب سے بتا رہی ہوں کہ الحمدللہ مجھے امید ہے آپ سب ایسے ہی پانی پیتے ہوں گے، لیکن اب جب ہم اپنے بچوں کو، اپنے پوتا پوتی، نواسہ نواسی کو سکھائیں تو ہمارے پاس ایک ترتیب ہو سکھانے کے لیے. کیونکہ اگر میں آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہی ہوں تو اس سے آپ برا نہ مان جائیں کہ آپ کی تضحیق ہو رہی ہے یا آپ کی جو ہے وہ کہیں آپ کے لیے غلط رویہ آ رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے تاکہ ہم اپنی اولاد کو اچھے طریقے سے سکھا سکیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت اچھا سیکھے ہوئے ہیں. پانی کی 6 سنتیں یہ ہیں. نمبر 1، سیدھے ہاتھ میں گلاس لیں. بچوں کو پریکٹیکل کروائیں، اور جب وہ پریکٹیکل کریں تو اس پر ان کو آپ کوئی گفٹ وغیرہ بھی دیں. نمبر 1، سیدھے ہاتھ میں گلاس لیں. نمبر 2، بیٹھ جائیں. نمبر 3، بسم اللہ پڑھیں. نمبر 4، ایک نظر دیکھ لیں کہ پانی میں کوئی چیز وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی کرکٹ تو نہیں ہے. نمبر 5، 3 سانسوں میں پئیں، اور جو سانس ہم لیں گے وہ بھی گلاس ہٹا کے لیں گے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، اب جیسے جو کووڈ کا جو آ رہا ہے جتنا بھی، وہ یہی آ رہا ہے نا کہ ماسک لگائیں، اپنے سانس کو دوسرے کی سانس سے دور رکھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے سکھا دیا کہ جب تم پانی پیو تو سانس بھی منہ ہٹا کے لو. ایسا نہ ہو کہ جو تم پانی پی رہے ہو تمہاری سانس اسی کے اندر جا رہی ہو، اور جو تمہارے اندر سے جراثیم نکل رہے ہیں وہ دوبارہ پانی کے ساتھ اندر چلے جائیں. تو نمبر 5، 3 سانس میں پانی پینا، اور نمبر 6، آخر میں شکر الحمدللہ کہنا. یہ 6 سنتیں ہیں. ان 6 سنتوں میں پہلی چیز ہے سیدھے ہاتھ میں گلاس لینا. تو سیدھے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں رکھی ہیں. جب ہم اس سے کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو وہ ہمارے خون میں اور ہمارے غذا کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہم اپنی نجاست صاف کرتے ہیں، لہٰذا الٹے ہاتھ کو کبھی بھی کھانے پینے کے لیے پسند نہیں کیا گیا. جو لیفٹ ہینڈیڈ ہیں ان کے لیے بھی ماؤں سے التجا ہے کہ اپنے بچوں کو، اگرچہ وہ لیفٹ ہینڈیڈ ہوں، کیونکہ یہ طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے. بعض لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے پکڑنے کی، لینے کی، لیکن بعض لوگوں کے الٹے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اگر بچہ باقی کام الٹے ہاتھ سے کرتا ہے لیکن آپ بچپن سے اس کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے سیدھا ہاتھ دیں. آپ خود سوچیں، جس ہاتھ سے وہ اپنی پوٹی صاف کرتا ہے، پشید ہوتا ہے، اسی ہاتھ سے اگر وہ کھانا کھائے تو کیسا ہے. لہٰذا اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہم سیدھا ہاتھ استعمال کریں. نمبر 2، بیٹھ جائیں. بیٹھنے کے لیے آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہمارے مثانے کے اندر پہنچتا ہے. تو جب وہ مثانے پہ ایک دم پہنچتا ہے، آپ دیکھیں، خود بھی آپ ریئلائز کیجئے، اگر آپ ایک گلاس بھرا ہوا پانی کا ایسے ہی انڈیل دیں تو وہ کیسے جا کے گرتا ہے نیچے، اور اگر آپ اس کو بہت اسموتھلی سلو ڈالتے ہیں تو پھر وہ بہت طریقے سے گرتا ہے. بالکل اسی طرح جب ہم بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پانی بہت آہستگی سے ہمارے گردوں کو فلٹر کرتا ہوا مثانے میں پہنچتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ کھڑے ہو کے پانی مت پیو. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کے کھانا یا پینا کرتے ہیں تو ہمارا پیٹ بہت جلدی باہر آ جاتا ہے، جبکہ جب ہم بیٹھ کر کھاتے یا پیتے ہیں، وہ بھی نیچے زمین پر جب ہم بیٹھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ گھٹنوں سے دب جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پیٹ باہر نہیں آ پاتا. تو دوسری سنت ہے ہماری کہ پہلے سیدھے ہاتھ میں گلاس لیں. نمبر 2، بیٹھ جائیں. نمبر 3، ایک نظر دیکھ لیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے بغیر دیکھے ہم پانی پی رہے ہیں، ہمیں آخر میں پتہ چلتا ہے او ہو اس کے اندر تو بال تھا، اس کے اندر تو چیونٹی تھی، یا اس کے اندر کوئی چیز تھی. تو آپ پہلے ہی ایک نظر ڈال لیں تاکہ آپ کسی بھی خدشے سے بچ سکیں. نمبر 4، 3 سانس میں پانی پئیں، بسم اللہ پڑھیں. نمبر 4، بسم اللہ پڑھیں. تو بسم اللہ کے فوائد تو اتنے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو ہماری کلاس ختم ہو جائے، لیکن بسم اللہ کے فوائد ختم نہ ہوں. بسم اللہ پڑھنے سے انسان اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اگر ایک ذرا سی بات آپ سوچیں، ہم کہیں کہ خالی پانی ہی تو پینا ہے، کیا ہوا؟ ایک گلاس پانی ہی تو ہے، لیکن دیکھیں وہ ایک گلاس پانی ہی تو ہوتا ہے جو بعض اوقات مثانے میں جا کے رک جاتا ہے اور پھر وہ پیشاب بن کے نہیں نکلتا، اور اس کو نکلوانے کے لیے ہمیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے. بعض اوقات تو جن کے ہرنیے کے آپریشن ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ بعض اوقات بہت بڑی بڑی سرجری سے گزرنا پڑتا ہے، کیسی کیسی تکالیف ہوتی ہیں جب پیشاب رک جاتا ہے. اس لیے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے کہ اللہ تیرا نام شامل ہو جائے تاکہ جو میں پی رہی ہوں یہ میرا پینا میرے حلق سے اتر جائے، میرا معدے میں اترنا حلق سے اتر جائے، اور میرا پھر گردوں سے فلٹر کرتا ہوا
مثانے سے خارج ہونے کا معاملہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو اللہ تیرا نام لے کر میں شروع کر رہی ہوں۔ کبھی ان کو دیکھیے جن کے ڈائلیسس ہو رہے ہیں، جو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتے، پانی کے لیے ترستے ہیں، تو ان کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ برف کی ڈلی منہ میں رکھیں تاکہ بہت سلولی پانی آپ کے اندر جائے، اور ہم الحمدللہ ایک ہی ساتھ 2 3 گلاس پانی پی جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھیں، 3 سانسوں میں پانی پئیں۔ میں نے سانس کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ سانس اس لیے بتائیں کہ جب آپ ایک سانس میں پانی پئیں گے تو وہ ایک دم پریشر سے نیچے جائے گا، تو آپ کو 3 درجوں میں پانی پینا ہے، اور ہر درجے کے اندر آپ نے گلاس کو منہ سے ہٹا دینا ہے اور منہ سے ہٹا کے سانس لینا ہے، اور پھر آخر میں شکر الحمدللہ کہ اللہ تو نے پانی میسر فرمایا، تو نے پینے کی طاقت دی، تو نے پینے کے لیے مجھے سہولت دی الحمدللہ۔ کتنے مریض ایسے ہیں، ان کو اسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ وہ اسٹرا سے پانی پی رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو پانی پانی کہتے کہتے جان دے دیتے ہیں لیکن ڈاکٹرز ان کو پانی پینے نہیں دیتے، کتنے ایسے ہیں جن کے لب اور ان کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں کہ کوئی ان کو پانی پلا دے لیکن وہ پانی نہیں پی سکتے۔ تو الحمدللہ ایک بادشاہ سے کسی نے پوچھا، ان کے سامنے پانی لایا گیا تو ان سے سوال کیا کہ حضرت 1 منٹ رک جائیے اور یہ بتائیے کہ اگر یہ پانی آپ کو نہ ملتا تو آپ کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آدھی سلطنت بھی دینی پڑتی تو میں آدھی سلطنت دیتا اور یہ پانی خریدتا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ پانی آپ پی لیتے لیکن یہ پانی باہر نہ نکلتا، خارج نہ ہوتا، آپ کو پیشاب نہ ہوتا، پھر آپ کیا کرتے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ باقی کی آدھی سلطنت دے کر اپنا علاج کروا لیتا۔ تو وہ جو درویش تھے انہوں نے کہا اللہ اکبر، اے بادشاہ، اس مال کی کیا حقیقت جس کی قیمت 1 گلاس پانی ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حلال کھانے اور حلال پینے والا بنائے۔ اور آج کیونکہ پانی کی کلاس تھی، پانی کی سنتیں تھیں، تو اللہ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم